So I was thinking to make a video on the ongoing situation in Kashmir, like what's happening in Kashmir. A lot of people have asked me about this thing. There's a lot that we guys need to know. میڈیا تو یہی پورٹرے کرتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں ایوری تھنگ از بینگ فنڈیڈ بائی را، بٹ اٹس ناٹ ٹرو. سو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دیٹ ٹاپک. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لائک واٹ ہیپن ان راولا کوٹ اسپیسیفکلی. بیک گراؤنڈ میں اگر جایا جائے تو ویسے کوئی بھی اگر کشمیر کی بات کرے گا تو وہ خوبصورت وادیوں کی بات کرے گا، پہاڑوں کی، تفریح کے مقامات کی بات کرے گا. بٹ 8 اور 9 جون 2026 ان دنوں کو اگر کشمیر کی تاریخ میں بلیک ڈیز کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ 8 اور 9 جون کو راولا کوٹ کے مقام پہ جو پولیس اور رینجرز کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے ان پہ فائرنگ کی گئی، لاٹھی چارج کی گئی. آخر ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ لوگ پاکستانی نہیں تھے؟ تو 2023 میں ایسا ہوا کہ انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا، گورنمنٹ نے ان کی باتیں بھی مانی، تو انہوں نے اپروکسیمیٹلی 20% 20% تک آٹے کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی. بٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک اور مطالبہ تھا. اب وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ تھا 12 سیٹوں کا. اب یہ 12 سیٹیں کون سی ہیں؟ اب 1947 میں جو مہاجرین انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے کشمیر، لائک انڈین آکیوپائڈ کشمیر سے آئے تھے اس والی کشمیر میں یا پنجاب کے علاقوں میں آ کے بس گئے تھے، ان کے لیے 12 مختص سیٹیں ہیں. بٹ ناؤ دوز آل پیپل دے آر پاکستانیز. سو ابھی بھی مہاجرین کی سیٹیں کیوں چل رہی ہیں؟ ناؤ دا کویسچن رائزز، دوز سیٹس مسٹ بی ڈیزالوڈ ٹو دا لوکل سیٹس آف آزاد کشمیر، کیونکہ کشمیر کی اسمبلی میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں 53. آؤٹ آف دوز 53 سیٹس اگر 12 سیٹیں کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں تو کشمیر کی اسمبلی کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ان سب سیٹس کو منتخب کون کرتا ہے؟ جو کہ پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں یا پھر KPK میں کوئی بھی کشمیری 1947 کے ٹائم جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ آباد ہیں. اب ایک بندہ کشمیر میں آتا ہی نہیں ہے، اسے لوگوں کے معاملات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کس قسم کی مشکلیں ہیں، سڑکوں کے بارے میں نہیں پتہ، بجلی کی قیمتوں کے بارے میں نہیں پتہ، کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں کس قسم کی وہ مشکلیں فیس کر رہے ہیں. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر گورن کر سکے گا؟ ایک بندے کو اپنی عوام کی رعایا کی مشکلوں کا ہی نہیں پتہ کہ کیا کیا وہ ہرڈلز فیس کر رہے ہیں. 12 سیٹس لائک 12 سیٹیں کسی کے پاس بھی ہوں تو وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. ہمارے IG صاحب ہیں، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی کل ایک اسپیچ بھی سنی ہو، اور وہ اسپیچ ایسے تھی کہ جیسے وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں ہندوستان کے خلاف، کسی کافر انفیڈلز کے خلاف وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ گولی کے بدلے ہم گولی ماریں گے. ایز پر مائی پرسپیکٹیو فار اور پیپل، ان کے لیے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. نان سینس بات، کوئی سین مائنڈ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو ہم گولی کا جواب گولی سے. اور سویلینس لوگ ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے شوکت نواز میر، ایک بک شاپ چلا رہا ہے وہ بندہ. جو پاور کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو جتنا شو کیا جاتا ہے اتنی کم ہوتی ہے. جب تک پاور آپ کی ہڈن رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، اس وقت تک آپ کی پاور افیکٹو رہتی ہے. جو IG صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ میں نے ڈیٹیلز دیکھی ہیں، اینڈ ایز پر دوز ڈیٹیلز ہمارے IG صاحب اس فروری 2026 میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، اینڈ ہی از اے ریٹائرڈ کیپٹن. یہ 20ویں گریڈ کے افسر تھے، تو ان کی ڈائریکٹ پروموشن کی گئی ہے 20ویں گریڈ کے افسر سے 22ویں گریڈ پہ. یعنی یہ 20ویں گریڈ کے افسر تھے اور 21واں گریڈ چھوڑ کے ان کو ڈائریکٹ کشمیر میں ایک قسم کا انسٹال کیا گیا. سو دس از دا ہول اسٹوری. ایک بندہ جو میرٹ پہ آگے نہیں آیا، ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ دیٹ ہی ول گنا جسٹ ڈو ایوری تھنگ آن میرٹ؟ وہ میرٹ پہ فیصلے کرے گا یا پھر وہ عوام کی قدر کرے گا. IG صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو میں پتہ نہیں یہ اس کے کنسیکوینس کیا ہوں گے. میں کہ 1000 کو بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے. انٹرویو میں بیٹھا ہوا چیئرمین FPSC کے سامنے یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے، کپتان کہہ رہا ہے کہ 1000 بندہ مار دے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 1000 بندہ مار دوں گا. سو دس از دا مینٹیلٹی آف اے پرسن دیٹ از لیڈنگ دا ہول فورس. اگر کہ کسی فرد سے غلطی ہو جائے تو اسے گولی نہیں مار دیتے، بلکہ اسے سمجھاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. ریاست ماں ہوتی ہے اور جو عوام ہوتی ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں. ماں اپنے بچوں کا قتل عام نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں گراتی، ماں اپنے بچوں کو ذلیل نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں کو حقوق دلاتی ہے، ماں اپنے بچوں کا اچھا سوچتی ہے. ماں یہ نہیں کہتی کہ تم دہشت گرد ہو.
جتنی بھی وائلنس ہو, جتنا بھی جھگڑا ہو, لاسٹ پہ ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آنا ہوتا ہے. There are no grudges for anyone. Just we want peace and we want to live with peace. We want our basic human rights. These are the basic human rights that state usually provides to his citizens. As like any Punjabi, as like any Pashtun, as like any Sindhi, any Balochi, any Gilgiti, we need our rights. ہر کسی کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے, whether he is a Punjabi, whether he is a Pashtun, whether he is a Kashmiri, whether he is a Sindhi, Balochi, anyone.